یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج 15 رمضان المبارک ہے اور یوم ولادت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی حوالے سے آپ کی سیرت طیبہ کے چند پہلو آپ سامعین و ناظرین کی سماعتوں کے نظر کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو حضور کی آل کی محبت عطا فرمائے، اور حضور کی آل کی محبت میں اللہ ہم سبوں کو موت عطا فرمائے۔ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش غیر عزت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اوج مہر ہدا موج بحر ندا، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسین بنے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ عزیزان گرامی قدر، 15 رمضان المبارک یوم ولادت ہے حضور کے نواسے، اس امت کے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام حسن کے ولادت سے قبل ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر آیا ہے۔ اور یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدتنا ام الفضل نے جو ہے انہیں دودھ پلایا۔ امام علی مقام، امام حمام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت 15 رمضان مبارک اور 3 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی حسن، اور آپ کی کنیت ابو محمد، اور آپ کے القابات میں سے تقی، سید، سبت رسول، سبت اکبر، اور آپ کو ریحانت الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ ریحانت الرسول یعنی رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے پھول۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن سے بڑھ کر ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا حضور کی آل میں سے کہ جو سب سے زیادہ حضور سے مشابہ ہو، یا جس کی شکل مبارک حضور سے ملتی جلتی ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور حضرت امام حسن سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی کو حضور کبھی اپنی آغوش شفقت میں اٹھاتے، اور کبھی سرکار انہیں اپنے کندھوں پہ سوار کرتے، اور حضور انہیں کندھوں پر سوار کر کے کبھی گھر تشریف لاتے، کبھی حضور جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، اور آپ ان سے خوب مانوس ہوتے، اور آپ انہیں نماز کی حالت میں بھی وہ حضرت امام حسن سرکار کے کندھوں پر حضور کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے، تو سرکار جب سجدے سے اٹھا کرتے تھے تو انہیں محبت کے ساتھ جو ہے وہ اتارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے
کندھے مبارک پر سوار تھے تو ایک صاحب نے عرض کی کہ نعم المرکب رکبت یا غلام، یعنی اے صاحبزادے آپ کی سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میاں یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے، سواری اچھی ہے تو یہ تم نے کہا ہے، یہ دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ تو جب بھی میرے امام اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن کو جب دیکھا کرتے تھے تو آپ رو پڑتے تھے، کیوں کہ جب حضور ان کو اٹھاتے تھے، اپنی گود میں بٹھاتے تھے، سرکار انہیں اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، سرکار ان کے لبھائے مبارک کو چوسا کرتے تھے، حضور ان کو سونگھا کرتے تھے، حضور ان کے رخساروں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ محبت حضور کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھ کر جو ہے وہ رو پڑا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں موجود تھے اور وہاں پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو سب نے حضرت امام حسن کو سلام کیا اور لوگوں نے کہا ابو ہریرہ آپ نے سلام نہیں کیا حضرت امام حسن کو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا وعلیک السلام یا سیدی، اے میرے سردار آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اور پھر جناب ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ حسن جو ہے وہ میرا سردار بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور ان کو سونگھا کرتے تھے اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسن و حسین سے وہ جنت کی خوشبو آتی ہے اور یہ میرے دو بیٹے جو ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں اور یہ جنت کے پھول بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسن حضور کے ساتھ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، سرکار کبھی ہمیں دیکھا کرتے تھے اور سرکار کبھی امام حسن کو دیکھا کرتے تھے اور حضور فرمایا کرتے لوگوں سنو، حسن میرا بیٹا یہ سردار ہے اور یہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، یہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اور آپ کا مقام کیا کہنا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ غریبوں پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ ایک شخص نے ایک رکہ لکھا اور وہ رکے کے اندر اس نے اپنی ضرورت اپنی عرض بیان کی اور وہ رکہ جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور آپ نے اس خط کو کھولے بغیر اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ خط کو کھول تو لیتے، پڑھ تو لیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کتنی بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اس کی درخواست کو پڑھتا وہ میرے سامنے ذلت کی حالت میں کھڑا رہتا اور اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے سائل کو اتنی دیر کھڑا رکھا کیوں، تم نے اس کو ذلیل کیوں کیا، تو جناب حسن فرماتے میرا کیا جواب ہوگا۔ اللہ، تو آپ بغیر خط کھولے سائل کی جو ہے وہ حاجت کو پورا فرما دیتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ دعا مانگ رہا ہے۔ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اے پروردگار مجھے 10,000 درہم عطا فرما، مجھے 10,000 درہم عطا فرما۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور گھر گئے، گھر جا کر آپ 10,000 درہم اٹھا کے لائے اور اس سائل کو عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ غریبوں پر شفقتیں اور ان کی آپ کی جو ہے ان پر محبتیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کا آپ کو شوق کتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الکہف کو امام حسن نے ایک تختی پہ لکھا ہوا تھا اور آپ جب بھی جس زوجہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو آپ تختی بھی ساتھ لے جاتے یا تختی کو بھجوا دیتے، اور آپ کا معمول تھا کہ سورۃ الکہف کی تلاوت جو ہے وہ آپ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو میں اور آپ بھی یہ معمول بنائیں کہ سورۃ الکہف کی تلاوت جو ہے اس کا اپنے معمولات میں لائیں۔ اور ویسے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ یا شب جمعہ کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کم و بیش 20 مرتبہ مدینے سے پیدل آپ گئے مکۃ المکرمہ اور آپ نے حج فرمائے۔ ایک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 25 حج جو ہے وہ پیدل مدینے سے مکہ تشریف لے گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے 20 حج جو ہے
وہ مدینے سے مکہ پیدل تشریف لے گئے اور آپ نے جو ہے وہ حج فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور غلاموں پر کتنی شفقتیں، غصے کو پی جانے والے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ کے دسترخوان پہ آپ کا غلام ایک پیالہ لایا، شوربہ تھا اس کے اندر اور وہ گرم گرم تھا، اور حضرت امام حسن کے اوپر گر گیا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو غلام نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کر جانے والے۔ تو آپ نے فرمایا اس غلام سے کہ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ اور پھر اس نے قرآن کی اس آیت کا اگلا حصہ پڑھا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اس کو جو ہے آزاد بھی فرما دیا۔ اور آپ کے اندر حلم کتنا تھا، بردباری کتنی تھی، آپ کے اندر برداشت کتنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں مجھ سے معافی مانگے تو فرمایا میں اسے معاف فرما دوں گا، میں اسے معاف فرما دوں گا۔ یہ آپ کا حلم اور یہ آپ کی جو ہے وہ بردباری ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نماز کا وضو کرتے تھے تو نماز کا وضو کرتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، وضو کرتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا او خدا کے بندو، جو شخص مالک عرش اعظم کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ رکھتا ہے تو یہی ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے، کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگے ہیں، رب سے لو لگانے لگے ہیں تو سائل کا رنگ ہی بدل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے اندر خوف خدا تھا کہ نماز کا جیسے وقت ہوتا تھا اور آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ وضو کرتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری چند ایک آیات روایات بجینات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام انس رضی اللہ تعالی سے روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کی صورت حضور سے نہیں ملتی تھی۔ اور حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے کندھوں پر حضرت امام حسن کو لیے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں اے پروردگار، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت رکھ۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر رونق افروز تھے اور آپ کے پہلو میں امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، اور سرکار لوگوں کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں، حسن میرا بیٹا سردار ہے اور یہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نواسے ہیں اور حضور کے بیٹے ہیں، اور سرکار ان سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ اپنی زبان کو باہر نکالتے اور حضرت امام حسن حضور کی زبان کی سرخی کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے، اور سرکار اپنی زبان مبارک کو پھر اندر کر لیتے، سرکار پھر اپنی زبان مبارک کو باہر نکالتے، امام حسن جو ہے وہ ہنسا کرتے تھے اور سرکار پھر جو ہے وہ اپنی زبان کو اندر لے لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کے لبھائے مبارک کو اور ان کی زبان کو سرکار یوں چوسا کرتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے، سرکار مدینہ ان کے لبھائے مبارک کو جو ہے وہ یوں چوسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سبوں کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی آل سے تا دم حیات وہ محبت کہ جس محبت کا درس اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، پہلی چیز کتاب اللہ اور دوسری چیز حضور کی اہل بیت، حضور کے گھر والے۔ فرمایا کہ ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ ہم سبوں کو حضور کی آل سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔